السلام علیکم. امید کرنا ہے جی سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو. اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان چو سو. تساں نا میزبان عاقب شبیر کشمیری تساں تکیر ہمارا یوٹیوب چینل ساڈا اپنا کشمیر اج حاضر ہوئے جی نئے ولاگ نال. سارے تو پہلے سارے بھیناں بھائیاں کی جمعۃ المبارک ہے. جسا اج مسجد شریف منیل باولی وچ اتھے ایک دستار ہے حافظ علی صاحب ہوراں نی تو وہ پروگرام اتنے دساں تو انشاءاللہ تو اج نا ولاگ کرنا ہے سٹارٹ اتھوں. ماشاء اللہ جی اصل پہنچی آئے ہیں مسجد شریف پروگرام شروع ہو سی جمعے نا تو انشاءاللہ پروگرام ہی دساں تو اپنا ولاگ شروع کرنا ہے اتھوں. اچھو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے احباب مل کر پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا حضور امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم خاتم الرسل شافع یوم النشور میرے اور آپ سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار در بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کا کروڑ ہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں جمعۃ المبارک کے عظیم دن پر جمع ہونے کا موقع میسر فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ماہ شعبان المعظم جیسا خوبصورت مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس سے بڑی سعادت اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ آج ہم سارے جمعۃ المبارک کے اس عظیم موقع پر
آپ کے اس قدیمی درسگاہ میں آج ایک حافظ قرآن جنہوں نے اللہ کی لارائب کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ان کے سر پر دستار فضیلت وہ بھی سجائی جائے گی۔ یہ ہمارے لیے خوشی کے ان عظیم لمحات میں سے آج وہ ایک لمحہ ہے کہ میں اور آپ سارے جمع ہو کر آج اللہ کا ذکر نماز جمعہ کی ادائیگی کی صورت میں بھی کریں گے، فضائل قرآن کی صورت میں بھی کریں گے، اور وہ فیوز و برکات جو اس ماہ مقدس کو حاصل ہیں اللہ آج ان سے بھی ہمیں نواز رہا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کو موضوع سخن بنایا ہے، جس کے اندر مالک لم یزل ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا والوں، کوئی اپنی لکھی ہوئی کتاب کی گارنٹی تاریخ کی صورت میں دے رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی لکھی ہوئی اس بک کی گارنٹی اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق دے رہا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں کہ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف ہیں، دنیا کے سارے صحائف ایک طرف ہیں، لیکن یہ دنیا کی کتابیں اور دنیا کے جو صحیفے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں بھی جمع کر لیں تو قرآن کے ایک لفظ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اور یہ عظیم کیوں نہ ہو کہ اس کی عظمت اور اس کی شان خود ہمارا رب بیان فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ رب خود اس کی گارنٹی دے رہا ہے، وہ اس کی تعریفیں خود کر رہا ہے، اور اس کے پڑھنے والوں کی عظمت اور شان کو وہ رب کائنات خود بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اللہ نے جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، کسی کو عصا عطا فرمایا جو پتھر پر لگنے سے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے، کسی کو ہاتھ کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی کہ نبینے آتے تھے تو بینائی لے کر واپس لوٹتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے آقا حضور امام الانبیاء کو اللہ نے وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جب کفار مکہ کے اندر بڑے بڑے شعراء تھے جو عربی زبان کی لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر اتنے ماہر تھے کہ جیسی چاہتے شاعری کرتے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے جب اس قرآن کو نازل فرمایا تو مکہ والوں نے جب یہ کہا کہ یہ جادو ہے، یہ شہر ہے، تو رب کائنات نے اعلان فرما دیا، او مکہ والوں کفار، او بڑے بڑے شعراء، میں
लफ्ज भी तुम नहीं ला सकते। इसलिए कि रब कायनात ने फरमाया कि कुरान को नाजिल करने वाला मैं हूं और इसकी हिफाजत करने वाला भी मैं हूं। मेरे और आपके आका हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब रब कायनात ने जमीन और आसमान की अभी तख्लीक नहीं फरमाई थी, जमीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल कबल, 1000 साल कबल, अब अजमत कुरान और शान कुरान, रिफात कुरान, मकाम कुरान देखना कि कितना बुलंद वाला है और रब के हाँ इस कुरान की कितनी अजमत है और इस कुरान की कितनी शानें हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, आका हुजूर इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जब अभी जमीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल कबल अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को जमा किया और जमा करके रब कायनात ने फरिश्तों के सामने सूरह ताहा और सूरह यासीन शरीफ की तिलावत फरमाई। कब तिलावत फरमाई? जमीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल कबल, 1000 साल कबल अल्लाह ने अपने नूरानी मखलूक को जमा फरमाया और जमा फरमा कर रब कायनात ने कुरान मजीद में से सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत रब कायनात ने अपनी नूरानी मखलूक फरिश्तों के सामने फरमाई। जब रब कायनात ने सूरह ताहा को अपनी शाने शयान के मुताबिक तिलावत फरमाया और अपनी शान के मुताबिक रब कायनात ने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत फरमाई, फरिश्तों ने खुशी में कहा रब कायनात खुशखबरी हो उस उम्मत के लिए जिस पर ये नाज़िल की जाएगी, खुशखबरी हो उस उम्मत के लिए जिस पर ये कुरान मजीद नाज़िल किया जाएगा। फिर फरिश्तों ने कहा खुशखबरी हो उस दिल के लिए जिस दिल के अंदर ये कुरान बसाया जाएगा। फिर फरिश्तों ने कहा रब कायनात खुशखबरी हो उस ज़बान के लिए जिस ज़बान को रब कायनात कुरान की आयत से मुज़य्यन फरमाएगा। मेरे दोस्तों, इस जुमे के अजीम इज्तिमा के अंदर आने वालों, आज कुरान की तिलावत से आपकी ये मस्जिद दिन और रात के अंदर गुनगुना रही होती है। यहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा होता है। हर देखने वाला ये देख रहा होता है कि सुबह 3 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक इस मस्जिद के अंदर रब कायनात की कुरान की तिलावत की जाती है। जब हम सोचते हैं ये कुरान वो है जिस कुरान को जब अबू बकर ने तिलावत किया, मक्के वालों ने एतराज किया। जब ये कुरान नाज़िल हो रहा था, मक्के वाले एतराज कर रहे थे, अरे मर्द और थे, हमारे बच्चे जो हैं अबू बकर सिद्दीक़ के दरमियान के अंदर आपके घर के इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं। हमें ये खौफ है ये कुरान पढ़ते पढ़ते अबू बकर का कुरान सुनते सुनते ये ना हो कि हमारे बच्चे भी अपना दीन छोड़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। कि ये सिर्फ अबू बकर तक महदूद नहीं है, बल्कि ये चलता 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 गुलहार शरीफ के अंदर पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। उन्हें ये खुशखबरी नहीं थी, उन्हें ये पता नहीं था कि आज हम अबू बकर के ऊपर एतराज कर रहे हैं। लेकिन अबू बकर की आल में से, आपकी औलाद में से एक मर्द कलंदर, एक मर्द दरवेश ऐसा आएगा कि जब नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना मिल रहा
ابو بکر کی آل میں سے بیٹھے گا ایک بند کمرے میں، ایک بند کمرے میں بیٹھ کر ابو بکر کے اس فیضان کو جدھر جدھر نظر دوڑاتا جائے گا اللہ پتھر دلوں کو بھی حافظ قرآن بناتا چلا جائے، سبحان اللہ، اللہ پتھر دلوں کو بھی قرآن کا حافظ بناتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کے جناب جی قبلہ حضرت صاحب کلہار شریف والے جب کوٹھلی کے اندر تشریف لائے تو کوٹھلی کے اندر جو پرانے لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ مرزیوں کا گھر تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کوٹھلی ربوہ ثانی بننے لگا ہے، لیکن اس مرد کلندر نے کہا نا نا، جو تمہاری سوچ ہے، جو تم اپنے دماغوں کے اندر سوچ رہے ہو وہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جب مسلمان قذاب نے اعلان کیا تھا تو جہاد کا جو علم تھا وہ ابو بکر نے بلند کیا تھا۔ آج ابو بکر کی اولاد میں سے ایک مرد کلندر نے کوٹلی کی سرزمین پر قدم رکھ دیا ہے، یہاں ربوہ نہیں بنے گا، یہاں سینے قرآن سے منور ہوں گے، سبحان اللہ، یہاں ربوہ نہیں بنے گا۔ مرد کلندر نے کہا میں بیٹھوں گا ایک کمرے میں، لیکن وہ جو نظر ہے ابو بکر کی آل کی، وہ جو فیضان ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا، وہ میں بیٹھوں گا کمرے میں، لیکن جو جو اس لڑی سے جڑتا چلا جائے گا ایک تو اس کی پیشانی سجدوں سے مزین ہو جائے گی، اور دوسرا فرمایا اس کی زبان قرآن کی تلاوت سے مزین ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، آج وہی فیضان ہے کہ جو آج آپ کی مسجد میں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اور کتنے خوش نصیب ہیں اہل محلہ جو اس مسجد اور مدرسے کے چلانے کے اندر اپنے دن رات کو ایک کیے ہوئے ہیں۔ آج ان کے دل بھی خوشی سے مچل رہے ہوں گے اور اس بچے کے والدین کے دل بھی خوشی سے مچل رہے ہوں گے کہ ہم نے ایک سلسلہ سے اپنے آپ کو منسلک کیا، آج رب ذوالجلال نے وہ تاج ہمیں سجا پہنا دیا کہ جس ڈگری سے بڑی ڈگری دنیا میں کیا بلکہ رب کائنات کے محبوب نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو سب سے بڑا تاج پہنایا جائے گا وہ حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ میرے اور آپ کے نبی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے۔ آج تو ہمارے قرآن الماریوں میں بند پڑے ہیں، رمضان آئے گا قرآن کھولیں گے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن میرے آقا حضور امام الانبیاء کی حدیث سن لیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ جو گھر ہے وہ قبرستان کی مانند ہے، کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی مانند ہے، کہ جیسے وہاں مردے لیتے ہوئے ہیں اسی طرح اس گھر کے اندر ان لوگوں کے جو دل ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ میرے آقا حضور امام الانبیاء کے صحابی ہیں علی بن ابی طالب، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ہم ساروں کو ماننے والے نے اس لیے کہہ رہا ہوں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی فرماتے ہیں حضور امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس بندے نے قرآن پڑھا پھر قرآن کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر دیا، پھر اس قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا۔ یہ نہیں کہ قرآن کو پڑھا حفظ کیا اور اس کے بعد اپنے معمولات میں لگا رہا، نہ حلال کی خبر نہ حرام کی خبر، یہ نہیں۔ جس نے عمل کیا، قرآن پڑھا پھر اس کو سمجھا، سینے میں محفوظ کیا، اس پر عمل کیا،
اللہ کریم اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کریم صرف اس کو داخل نہیں فرمائے گا بلکہ اس کے خاندان کے 10 ایسے اشخاص کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کو اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت عطا فرمائی جا رہی ہے، لیکن جو اس کے قبیلے کے 10 اشخاص کو جنت دی جا رہی ہے انہیں کس وجہ سے جنت دی جا رہی ہے؟ وہ حدیث پاک کا مفہوم جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک حافظ قرآن جنت میں جا رہا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا خالق کائنات فلاں فلاں شخص جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما کر ان 10 اشخاص کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے خالق کائنات ان 10 اشخاص کے حق میں میری شفاعت قبول فرما کر انہیں جنت کے اندر داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جن 10 اشخاص پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حافظ قرآن ان 10 اشخاص کی سفارش کر کے انہیں جنت کے اندر ساتھ لے جائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو نور کا ایک تاج پہنائے گا، نور کا تاج، اور پھر یہ قرآن حافظ قرآن کے حق میں اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا کہ خالق کائنات اس کو مزید مزین کر دے، اس حافظ قرآن کو جس نے عمل کیا مجھے پڑھ کر مجھ پر عمل کیا اللہ اس کو مزید مزین کر دے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو مزید جنت کا خوبصورت مکرم لباس پہنائے گا۔ پھر وہ قرآن کہے گا کہ خالق کائنات اس کو مزید مزین کر دے۔ رب کائنات فرمائے گا کہ تو کیا چاہتا ہے، اسے کیسے مزید مزین کروں؟ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا قرآن اللہ تو اس سے راضی ہو جا، ایک تو نے اس کو تاج پہنایا ہے، دوسرا جنت کا مکرم سب سے عزت والا لباس تو نے اسے پہنایا ہے، اب تو اس سے راضی ہو جا۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ ہے قرآن تو ہی اس حافظ قرآن سے کہہ دے کہ تو جیسے دنیا میں قرآن سے محبت کر کے، قرآن سے عشق کر کے، قرآن کا ادب کر کے قرآن کو محبت سے پڑھا کرتا تھا، آج اسی طرح قرآن کی آیات کو، قرآن کے الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا، ہر لفظ کے بدلے میں میں اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جاؤں، سبحان اللہ۔ ہر لفظ کے بدلے میں۔ تو آپ قرآن کے ایک لفظ کا اگر بندہ اندازہ کرے، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے، نماز فجر حضور نے مسجد نبوی میں ادا فرمائی نا، پھر صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہر روز مدینے کے اندر بطحان اور حقیق 2 منڈیاں لگا کرتی تھی اور ان کے اندر اعلیٰ قسم کے اونٹ جو اس زمانے کے لحاظ سے تھے وہ بکا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ہر روز یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے اعلیٰ قسم کا اونٹ خرید کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے ہر ایک کا یہ جی چاہتا ہے، ہر ایک کا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اعلیٰ قسم کے اونٹ خرید کر اللہ کی بارگاہ کے اندر صدقہ کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟
تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو صحابہ بڑے حریص ہوا کرتے تھے نیکی میں. عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان صبح اٹھتا ہے اور نماز کے بعد یا نماز سے پہلے قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ کریم اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمایا. یہ دو آیات کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ کریم اسے 2 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو بندہ مومن اگر غور کرے کہ جو ایک آیت کو سمجھ کر پڑھے، سمجھ کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو پڑھا پھر اس پر عمل بھی کرے، جو پڑھا اس پر عمل کرے، قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے. تو میرے بھائیوں، والدین، یہ جو بچے، جن بچوں کو والدین مدرسوں کے اندر چھوڑتے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنے، ہر والدین کی اپنی اپنی خواہش ہے، اپنی اپنی تمنا ہے. کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، کوئی وکیل بنانا چاہتا ہے، کوئی جج بنانا چاہتا ہے، کوئی دنیا کے لحاظ سے جو سب سے بڑی ڈگری ہے لا کی وہ لے کر اپنے بچے کو دینا چاہتا ہے. لیکن کتنے خوش نصیب وہ والدین ہیں کہ وہ ڈگری لے کر دے رہے ہیں جو دنیا میں بھی عزتوں کا تاج ہے اور قیامت کے روز بھی عزتوں کا تاج ہے. صرف بچے کے لیے نہیں، اس کے والدین کے لیے بھی. تو جو بچے مساجد کے اندر پڑھتے ہیں، بعض ہمارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے شاید یہ گھر سے غریب ہوں گے، نادار ہوں گے، مفلس ہوں گے. نہیں، بلکہ آپ یہ تمنا کیا کریں کہ ہماری خوش بختی ہے اور ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کے گھر کے مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. میرے آقا حضور امام الانبیاء نے فرمایا من سلکا طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، چلا اللہ کے راستے میں، دین کے لیے چلا، اللہ کریم اس دین کے راستے پر چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان. اور پھر میرے آقا حضور امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب لوگ نفسا نفسی میں ہوں گے، اللہ حافظ قرآن کو میدان قیامت میں کھڑا کرے گا، فرمائے گا کہ جس نے دنیا میں تیرے ساتھ تعاون کیا ہے دین کے معاملے میں، تو دین سیکھ رہا تھا، وہ تیرے گرمی اور سردی کے لباس کا بندوبست کر رہے تھے، تیری رہائش اور خورد و نوش کا بندوبست کر رہے تھے، تجھے سہولیات دے رہے تھے، آج چن چن کر میدان محشر میں سے انہیں کھڑا کر اور اپنے ساتھ انہیں جنت میں. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ جنہوں نے حافظ قرآن کے ساتھ تعاون کیا. یہ بچہ غریب گھر کا تھا، والدین غریب تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اس کو کام کاج میں لگا دیں، گاڑیوں کے کام میں لگا دیں، دنیا کے کسی اور کام میں لگا دیں. انہوں نے کہا ہم غریب ضرور ہیں لیکن دل کے بڑے امیر ہیں، دل کے بڑے امیر ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس بچے کو اللہ کے گھر کا مہمان بنایا ہے، اور اگر ہماری دنیا نہیں بنتی تو نہیں سنورتی تو نہ سنورے. انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس بچے کو حافظ قرآن اور مسجد کا مہمان بنایا ہے. تو یہ بچہ صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے آگے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے. تو آپ جتنے بھی احباب ہیں مجھ سمیت میں بھی تعاون کروں گا، اور آپ بھی جملہ احباب، یہ غریب گھر کا بچہ ہو تو آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. وہ حوصلہ افزائی آپ جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی ضرور کریں. جب نماز جمعہ ہو اور اس کے بعد اس کی دستار فضیلت ہو تو آپ ضرور اس کے ساتھ زیادہ نہیں تو اس کو مبارکباد گلے لگا کر ملے ضرور کہ بیٹا آپ نے ایک سب سے جو اعلیٰ ڈگری ہے، اللہ کی جو سب سے بہترین کلام ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ جتنے بھی عوام علاقہ ہے، اہل محلہ ہیں، انتظامیہ مسجد ہے، جنہوں نے اس مسجد معمولات اہل محلہ نے چلا کر رکھے ہوئے ہیں، اللہ مزید بہاریں عطا فرمائے. کیونکہ آپ کی مسجد میں کی تقریباً 5 سے 6 بچے ایسے ہیں کہ جو ابھی تقریباً قریب میں انشاءاللہ وہ بھی حفظ مکمل کر لیں گے. جمعہ کی ادائیگی کا دعا ہوگی، دستار فضیلت ہوگی، تو جملہ احباب لنگر شریف تناول فرما کر جائیں. اللہ کریم اس مسجد مدرسے کو، پورے محلے کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. قبلہ استاد محترم جنہوں نے اتنی محنت کوشش کیا، اللہ ان کی کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور ہم جناب جی کے اس فیضان کو تعصب قیامت اللہ جاری و ساری فرمائے. ومالی حقیقت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بچھوڑے دے میں صدمے رو
صدمے روز جلا یا رسول اللہ کرام تیری دل رات گلا یا رسول اللہ کرام تیری دل رات گلا یا رسول اللہ اور جدوں ویکھا کوئی جاندا یا مسافر شہر تیرے نو جدوں ویکھا کوئی جاندا یا مسافر شہر تیرے نو تے آکھی اور کی میں نظر جلا یا رسول اللہ تے آکھی اور کی میں نظر جلا یا رسول اللہ اسم پنے نشان الہی ہر دم دیوی میلو وقت نظار یاد کرام مر تیرا اسم بقا باج تیرے کچھ نظر نہ آوے جت ول نظر اٹھا اٹھ دیا تیرا ذکر بقا قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی جت ول ویکھاں توحید سے غیر نہ کسے کوئی اللہ اللہ کر دیا رابطہ ساڈی جان کڈوائی مرشد معافیو راضی نے من فضل کرے رسائی سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما تعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله سبحان الله. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه آمين. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا رب العالمین یا حکم الحاکمین آج کی اس مجلس میں جو بچی کا ذکر ہوا بیان ہوا تلاوت قرآن الہی ہوئی اس بچے نے قرآن کی اس علی عظیم دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے یا اللہ پاک ہم سارے اس ہمارے عمل کو اپنی بارگاہیہ میں قبول فرما آمین. یا اللہ پاک قبول فرما کر اجر اور ثواب سے مالا مال فرما آمین. اس بچے کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما تو قرآن کی دولت حاصل کی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دستیاں دور فرما پریشانیاں دور فرما خوشحالیاں نصیب فرما یا رب العالمین اس بچے کے والدین اور ان کے استاد محترم کو عزتوں سے مالا مال فرما اور ان کو اجر اور ثواب سے مالا مال فرما یا رب العالمین جن جن احباب نے لنگر شریف کا اہتمام کیا ہے ان کے کاروبار میں خیر برکت عطا فرما جتنے بھی احباب اس محفل میں شامل ہیں سب کے حال پر رحم و کرم فرما ہم سب کی دین اور دنیا بہتر فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما اس مبارک دن کے صدقے اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے حال پر رحم و کرم فرما یا اللہ پاک ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما باران رحمت عطا فرما آمین. یا اللہ پاک گناہگار ہیں سیاہکار ہیں کچھ بھی یا اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں اپنے محبوب کے صدقے یا اللہ پاک باران رحمت عطا فرما یا اللہ پاک ہم گناہگاروں پر رحم و کرم فرما اس مبارک مہینے کے صدقے مبارک دن کے صدقے یا اللہ باران رحمت عطا فرما یا اللہ باران رحمت عطا فرما ہم گناہگاروں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما باران رحمت عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کے دلوں میں
اخلاص للہیت پیدا فرما فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو نماز 5 گانا باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما آج کے اس مبارک دن کے صدقے اس محفل پاک کے صدقے حاضرین کے جتنے عزیز و کارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما ان کو جنت و فردوس میں ارفع اعلیٰ مقام عطا فرما اس بچے کو اور اس کے والدین کو اجر اور ثواب سے مالا مال فرما زندگی میں آسانیاں پیدا فرما قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو ہمارے دلوں میں یہ شوق پیدا فرما کہ ہمارے بچے بھی حافظ قرآن ہوں قیامت ہم سب کے لیے یہ ذریعہ نجات بنے اللہ پاک جن جن احباب نے محلہ والوں نے جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے گھروں میں خیر برکت عطا فرما رحمتوں برکتوں کا نزول فرما آفات بلیات سے محفوظ فرما سختیاں پریشانیاں بیماریاں دور فرما یا رب العالمین آستانہ عالیہ گلہار شریف کا یہ فیض صبح قیامت تک جاری و ساری فرما ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما بزرگان دین کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یہ محفلیں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيد الكونين والثقلين سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سهر کا وقت معصوم کنیاں مسکراتی تھی پروگرام ہوئی حافظ علی صاحب نے ادھر میں ملکات کرنا ہے مبارکباد ہے نہیں مبارک ہے جناب اللہ پاک تساں علم وچ عمر وچ برکت عطا فرما آمین ماشاءاللہ اتھا اساں ولاگ اینڈ کرساں ہمارے چینل کے سبسکرائب کرسو لائک کرسو شیئر کرسو میں دیسو اجازت اپنا رکھسو خیال اللہ سونے والے فی امان اللہ